مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے ماں باپ نے یوں صاف انکار کیسے کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے گھر آ کر ماما پاپا نے میری کتنی بےعزتی کی ہے؟ کتنی مشکلوں سے تو انہیں تمہارے گھر آنے کے لیے راضی کیا تھا، صرف تمہاری خوشی کے لیے۔ لیکن تم نے شاید اپنے ماں باپ کو اچھی طرح نہیں بتایا تھا ہم دونوں کے بارے میں، اور یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پھر انہوں نے ماما پاپا کو کسی صورت بھی انکار نہیں کرنا تھا۔ شمع کے والدین کا اس کے رشتے سے یوں صاف انکار پر وہ اس پر بہت غصہ بھی تھا اور اتنا ہی بدلحاظ بھی ہو رہا تھا۔ رات کی خاموشی کا وہ پہر جو وہ دونوں فون پر محبت کی باتیں کرتے گزارتے تھے، آج وہی پہر دانش کے غصے کی نظر ہو رہا تھا۔ دانش، اس انکار کی وجہ تمہارے ماما پاپا ہی ہیں۔ ایک تو اتنے روکھے انداز میں بات کر رہے تھے، بلکہ بات کیا کر رہے تھے، لگ رہا تھا جیسے پتھر مار رہے ہوں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے رشتے کے لیے آ کے انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تمہارے والدین کی طرح میرے والدین بھی اس رشتے پر کسی صورت راضی نہیں تھے۔ تمہاری طرح میں نے بھی انہیں بہت مشکل سے راضی کیا تھا، لیکن تمہارے ماما پاپا کے رویے اور پھر اس بات نے سارا معاملہ بگاڑ دیا۔ شمع روتے ہوئے دانش کا غصہ برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس کے والدین کا قصور بھی بتا رہی تھی۔ ہاں ہاں، سارا قصور تو میرے ماں باپ کا ہے۔ تمہارے ماں باپ تو بڑی خوش دلی سے ان سے ملے تھے نا، ان کے سامنے بچھے بچھے جا رہے تھے۔ شمع کی وضاحت پر دانش اور زیادہ بپھرا۔ یہ سچ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اتنی ہی ان دونوں کے والدین اس رشتے کے خلاف تھے، اور ان دونوں نے ہی بڑی مشکلوں سے اور منت سماجت کے بعد اپنے اپنے والدین کو منایا تھا۔ لیکن رشتہ مانگنے کے وقت معاملہ یوں بگڑا تھا کہ اب وہ دونوں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے میں دانش کا اس کے والدین کے لیے اتنا حد تک آمیز رویہ شمع کو رنجیدہ کر رہا تھا۔ ویسے بھی تمہارے ماں باپ لڑکی کے ماں باپ تھے نا، سو کیا ہو جاتا وہ اتنی چھوٹی سی بات پر اکڑنے کے بجائے ماما پاپا کے سامنے تھوڑا سا جھک جاتے اور ان کی بات برداشت کر جاتے۔ اس طرح سے ہماری شادی تو ہو جاتی، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی محبت تو مل جاتی۔ اتنا مہنگا سودا، عزت کے بدلے محبت، وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ چلو دانش، مان لیا کہ میرے والدین نے ہی تمہارے والدین کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اب اس کا حل کیا نکلنا ہے؟ شمع کی اس ہار نے دانش کے اندر ابلتے لاوے پر ٹھنڈے پانی کی چھڑکاؤ کا کام کیا۔ وہ یکلخت ٹھنڈا ہو گیا۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ کون سا؟ کورٹ میرج۔ کورٹ میرج؟ دانش کے لہجے کی سنسناہٹ شمع کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ ہاں، کورٹ میرج۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہماری محبت کا ملن کورٹ میرج پر ہی ہوگا، پر تم ہی نہیں مان رہی تھیں کہ گھر والوں کو ہر صورت میں منا کر عزت سے شادی کریں گے۔ دیکھ لیا اس کوشش کا کیا انجام۔ اب بتاؤ کب کر رہی ہو کورٹ میرج؟ دانش اتنے یقین سے کہہ رہا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ شمع کورٹ میرج کے لیے اب کوئی فوری تاریخ دے ہی دے گی۔ تمہیں پتہ ہے دانش، جس طرح تمہارے ماما پاپا ہم پر احسان عظیم کرنے والے انداز میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے نا، اور ان کے سامنے بیٹھے میرے امی بابا جس طرح سے ان کا ہر توہین آمیز انداز اور ہر بات صرف اپنی بیٹی یعنی میری ضد کی خاطر صبر سے برداشت کر رہے تھے نا، مجھے تو ان کو دیکھ کر ان کی حالت پر ترس آ رہا تھا اور اپنی محبت اور ضد پر رونا آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، حالانکہ یہ سب میری ہی کہنے پر ہو رہا تھا، سو مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرے والدین میری ضد اور خوشی کی خاطر یہ سب برداشت کر رہے تھے۔ موبائل کان سے لگائے شمع اس وقت کے منظر میں کھوئی دکھ سے بول رہی تھی، جبکہ دوسری طرف دانش خاموشی سے اس کا دکھ سن رہا تھا۔ اس پر مجھ پر مزید ستم یہ ہوا کہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی میری نظروں کے سامنے میری آئندہ شادی شدہ زندگی کی فلم بھی چلنے لگی، جس میں میں اپنے ماں باپ کی جگہ پر خود کو بیٹھے پایا۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ ان کے چہرے ضبط اور برداشت کی سرخی کے باوجود سپاٹ تھے، جبکہ میرے چہرے پر صبر اور برداشت کی سرخی کے ساتھ ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی سجی ہوئی تھی۔ میں اپنی پوری سچائی، خوش اخلاقی، صبر اور عزت سے تمہارے گھر والوں کے دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کر کے تھکنے لگی تھی، لیکن تمہارے گھر والوں کے ماتھے کے بل کسی طور کم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بولی۔ ہاں تو کم ہوتے کیوں؟ دانش نے کہا۔ میرا جرم ہے بھی تو اتنا بڑا، تم سے محبت اور اوپر سے ضد کی یہ شادی، کوئی چھوٹا جرم تو نہیں ہے نا، اور اگر ساتھ میں والدین کی نافرمانی بھی ہو تو سوچو جرم کس نوعیت کا ہو جاتا ہے۔ وہ عجیب لہجے میں بول رہا تھا۔ اور تم جو میرے اس جرم میں میرے ساتھ ساتھ ہو، اپنی محبت اور غرض حاصل کر کے اپنی محبت کی رتی برابر عزت بھی اپنے گھر والوں کی نظر میں پیدا نہیں کروا سکے، الٹا تم بھی مجھے صرف اپنی محبت سے بہلاتے رہے، یہ جانے بغیر کہ محبت کے ساتھ اگر عزت نہ ہو تو محبت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ شمع ذرا سانس لینے کو رکی تو دانش کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ شمع کی بات و انداز میں اسے کچھ غیر معمولی پن سا محسوس ہو رہا تھا جسے وہ محسوس نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اتنا کڑا سودا؟ فون پر کچھ دیر کی تکلیف تا صبر آزما خاموشی کے بعد شمع دوبارہ بولنا شروع ہوئی۔ یعنی محبت کے بدلے عزت کا سودا؟
اتنا کڑا سودا، کیا میں اس کڑے سودے کو نبھانے کے قابل ہوں؟ جبکہ مجھے پتہ بھی ہے کہ اس سودے کے بعد تمہاری محبت میرے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ میں ابھی اپنے سوالات بھری سوچوں میں ہی تھی کہ تمہاری ماما کی اس بات پر کہ جب آپ کی لڑکی اور ہمارا لڑکا آپس میں سب باتیں طے کر چکے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اس تمسخرانہ انداز میں کہی بات پر تو میرے ماں باپ کے ٹوٹتے ضبط کے ساتھ اس رشتے سے صاف انکار کرنے پر ایک دم سے میرے اندر کے رونے اور ان سوالیہ سوچوں کو تھپکی دے کر خاموش کرا دیا۔ میرے اندر اچانک سے ایک اطمینان بھری خاموشی چھا گئی۔ بابا کے اس صاف انکار پر تمہارے ماما پاپا میرے گھر والوں کے خلاف اور میرے کردار پر نہ جانے کیا کیا بول کر چلے گئے۔ یہ تو انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا نا؟ ان کے جانے کے بعد امی بابا نے مجھے کھری کھری سنائی، لیکن پتہ نہیں کیوں دانش ان کی وہ باتیں مجھے اس وقت غصہ نہیں دلا رہی تھیں، بلکہ میرے اندر سکون بخش رہی تھیں۔ مجھے امی بابا پر بہت پیار آ رہا تھا، جنہوں نے بر وقت اپنا حکمت بھرا فیصلہ سنا کر مجھ ناسمجھ کو اتنا مہنگا سودا کرنے سے بچا لیا۔ شمع نے اپنے اندر گھٹی سانس کو تازہ ہوا میسر کروانے کے لیے چند لمحوں کا توقف کیا، جبکہ اس کے انداز و بات میں وہ غیر معمولی پن جسے دانش محسوس نہیں کرنا چاہ رہا تھا اب وہ کھل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ باقی دانش، جہاں تک بات کورٹ میرج کی ہے تو وہ تو مکمل عزت کی خواری ہے۔ ایسی صورتحال میں سسرال میں تو کیا جگہ ملنی ہے لڑکی کے لیے اپنے آنسو اور دکھ چھپا کر جھوٹا ہنسنے اور کچھ دیر سستانے کے لیے وہ پیارا بابل کا آنگن بھی نہیں رہتا۔ سوری دانش، بابا کے ساتھ ساتھ اب میرا بھی اس رشتے سے صاف انکار ہے۔ شمع نے مضبوط لہجے میں دانش تک اپنا انکار پہنچایا، جسے سن کر وہ بھڑکنے کے بجائے گھبرا گیا۔ لیکن شمع، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں عزت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بولو، کیا مجھے اپنے گھر والوں سے عزت دلوا سکو گے؟ شمع کے مضبوط لہجے کے سامنے دانش کے سب دعوے بیکار تھے۔ شمع کے اس سوال پر وہ بے بسی سے خاموش ہو گیا۔ دانش کی بے بس خاموشی محسوس کر کے شمع نے بھی بے بسی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ حالانکہ دانش کی بے بس خاموشی پر وہ چاہتی تو ہنسنا تھی، لیکن اس وقت ہنسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتانا تھا کہ بابا نے میرا رشتہ خالہ کے بیٹے سے طے کر دیا ہے، جنہوں نے بہت محنت اور عزت سے میرا رشتہ مانگا تھا۔ امی اور بابا تو پہلے ہی اس رشتے کے مکمل حق میں تھے، صرف میری ضد کی خاطر ان کو ٹالا ہوا تھا۔ اب انہوں نے میری ضد کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں ہاں کر دی ہے، اور میں بھی ثاقب کے لیے اب راضی ہوں۔ اپنی سسکیوں کو روکتے وہ دانش کی سرد آہ پر خاموش ہو گئی۔ دانش اور اپنی محبت کی اس بے وقوتی اور بے بسی پر وہ تڑپ تو سکتی تھی، لیکن یوں اپنے اور اپنے ماں باپ کی عزت کا سودا نہیں کر سکتی تھی۔ میں مانتی ہوں دانش کہ میں ثاقب سے محبت نہیں کرتی، لیکن میرا اس بات پر پورا یقین ہے کہ جہاں صرف محبت ہو، عزت نہ ہو، وہاں سے محبت بھی آہستہ آہستہ چلی جاتی ہے، اور جہاں صرف عزت ہو، محبت نہ ہو، وہاں پر آہستہ آہستہ محبت بھی اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ اور مجھے ثاقب سے محبت نہ سہی، پر وہ میری عزت کرنے والا اور کروانے والا ضرور ہے۔ باقی آگے میری قسمت۔ یوں آنکھوں دیکھی مکھی نکلنے سے تو بہتر ہے کہ قسمت وہاں آزمائی جائے جہاں کچھ حاصل ہونے کا امکان ہو، نہیں تو کم از کم میری پشت پر میرے دکھ سکھ سننے والا میرا پیارا بابل کا آنگن تو ہوگا۔ یہ کہہ کر شمع نے کال کاٹ دی اور ہاتھوں کے پیالے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔